بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم نے سورہ رحمان اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا انتخاب کیا ہے، اور آج ہم ان کے شان نزول، فضائل، برکات اور انہیں پڑھ کر دنیاوی اور اخروی جو ثمرات ہیں، جو فائدے ہیں حاصل ہوتے ہیں انسان کو، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج بھی ہمارے ساتھ عام شخصیات اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ شکریہ جناب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، شاہ صاحب آپ بھی، کہ کچھ عرصہ سے ہم نے فضائل قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے پروگرام سفر ہدایت میں، اور اس میں کچھ صورتوں کا یا آیات کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس کی تفسیر اور خلاصہ اور جملہ فوائد کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ تو آج سورہ رحمان اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آغاز جو ہے وہ سورہ رحمان سے ہو، اور میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کے اس حوالے سے سب سے پہلے فرمائیے کہ شان نزول سورہ رحمان۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ جناب علی رضا ارشد صاحب، اور روز نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ سفر ہدایت جس طرح آپ کی نگرانی میں یہ جاری ساری ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں پیدا فرمائے، آمین۔ اور خلق خدا اس سے فیض یاب ہو رہی ہے، یہ فیض یاب ہوتی رہے، آمین۔ اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے، آمین۔ اور ہمیں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھے۔ آمین۔ قرآن مجید کا جو آپ نے عنوان اور موضوع کا انتخاب کیا، قرآن مجید کی صورتوں کا، ان کے فوائد، برکات و ثمرات کا، یہ ایک انتہائی مستحسن اور بڑا مفید امر ہے۔ اس سے سامعین کو، ناظرین کو یقیناً بہت فائدہ ہوتا ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق شوق، قرآن مجید سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہوگا۔ تو آج کے موضوع میں جس طرح سورہ الرحمن کا انتخاب کیا گیا، قرآن مجید تو تمام کا تمام ہی شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ایسا ہی یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور قرآن مجید کی تمام صورتیں، تمام آیات مبارکہ، ہر آیت کا ایک ایک کلمہ مبارکہ جو ہے وہ برکتوں سے لبریز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ الرحمن کے نام سے جو ایک چیز جو ہے بندہ مومن کے لیے میں سمجھتا ہوں کشش کا باعث ہے، جی، وہ یہ ہے کہ اس صورت مبارکہ کا نام ہی اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام مبارک جو الرحمن ہے اس پہ رکھا گیا ہے۔ اور اس صورت کا آغاز بھی الرحمن علم القرآن، الرحمن سے ہی ہے۔ اور یہ ابتدائی آیات کے شان نزول میں مفسرین کرام علیہم الرحمہ نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ کس نے اتارا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سکھاتا ہے، کوئی عرب کا بندہ سکھاتا ہے۔ اس طرح کی جب بات ہوئی تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ الرحمن کا ابتدائی حصہ نازل فرما کے بتایا الرحمن علم القرآن۔ قرآن مجید جس طرح اتارا رحمان نے ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا بھی رحمان نے ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بات بھی تھی کہ رحمان کا جو تعارف ہے سورہ الفرقان میں آیا کہ رحمان کو سجدہ کرو۔ اس پر کچھ لوگ کفار جو تھے انہوں نے کہا رحمان کون ہے، اس کے بدلے میں بھی قرآن مجید کی یہ صورت نازل کر کے بتایا گیا رحمان تو وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو اپنی کلام سکھائی ہے۔ اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا پہلو بھی یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تو قرآن مجید لانے کا ایک واسطہ اور وسیلہ ٹھہرے ہیں، حقیقت میں جو قرآن مجید سکھایا ہے حضور علیہ السلام کو وہ رحمان نے سکھایا۔ سبحان اللہ۔ ماڈرن سائنس جو ہے، جو ماڈرن سائنس ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، اور بڑے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں اور بڑے بڑے میڈیکل سینٹرز جو ہیں اس میں سورہ رحمان کی تلاوت جو ہے وہ پیشنٹ کو سنوائی جاتی ہے، اور اس سے بہت زیادہ ریکوری ہوئی ہے، حتیٰ کہ جو کینسر کے پیشنٹس ہیں انہوں نے بھی ریکور کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بات کریں، لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہیں جاوید صاحب ہمارے ساتھ، انہیں شامل کر لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جاوید صاحب سوال فرمائیے گا۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری گھر والی ہے 10-15 سال سے جو ہے نا وہ یہی ہمارے گھر میں جو ہے یہ جادو ٹونے کا جو مسئلہ ہوا اس سے جنات جو ہے نا وہ
مسلط ہوئے ہوئے میری زوجہ پہ. تو کافی آگے پیچھے میں جا چکا ہوں, علاج کرا چکا ہوں, مگر کہیں بھی فائقہ جو ہے تھوڑا سا ہوتا ہے, پھر وہی اسی طرح. ابھی بھی 4-5 مہینے ایک جگہ ہم جا رہے تھے تو مگر کچھ فائقہ نہیں ہو رہا ہے. مسلسل آج رات کو بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے اس کو. اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے, اور آپ کے اوپر, آپ کی زوجہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص رحم کرم و فضل فرمائے, آپ کو اس پریشانی سے جلد از جلد اللہ تبارک و تعالی چھٹکارا عطا فرمائے. ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب, پہلے تو ان کے سوال کا جواب, کیونکہ ہم لوگوں کے پاس بہت زیادہ جلدی چلے جاتے ہیں. آج سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین کو بھی رکھنے کا مقصد یہی تھا فضائل قرآن میں, کہ میں کل اس حوالے سے سن رہا تھا کہ یہ دو ایسی طاقتور چیزیں ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا نزول ہو گیا تو اس کے بعد جو باقی چیزیں آپ پڑھا کرتے تھے احتیاط کے لیے, حفاظت کے لیے, وہ آپ نے چھوڑ دیں. لیکن ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہے, ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, اور پھر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ درپیش آتے ہیں. جی ہاں, اس میں عرض کرنا چاہوں گا, جس طرح آپ بھی ذکر کیا کہ معوذتین کے متعلق جو قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں ہیں, جی, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, صحیح, اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ نے جو یہ معوذتین اتاری ہیں اس کی مثل اور کوئی تعوذ ہے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی حفاظت کا کوئی بندوبست کرنا چاہتا ہے تو اس سے بڑھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثل اور ہے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو لہٰذا ایک تو یہ کہا, میں عرض کروں گا ایک دوسری روایت کا بھی حوالہ دے کر, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قل واللہ احد اور یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, ان تینوں کے متعلق فرمایا کہ صبح اور شام ٹھیک ہے ان کو پڑھ کے دم کر کے ہاتھ پر پورے چہرے جسم پہ مل لے 3 دفعہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تکفیک من کل شے, آپ نے فرمایا کہ ہر چیز سے تجھے یہ کافی ہے. اللہ. تو اگر یہ دوست جو کالر ہیں, ہمارے لائیو کالر ہیں, یہ بھی اس پہ عمل کریں اور اس کی مسز جو ہے اہلیہ محترمہ وہ بھی عمل کرے, تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی برکت سے امید ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا, اور جس مصیبت اور بلا میں گرفتار ہیں اس سے چھٹکارا اور حفاظت مل جائے. اس سورہ رحمان سے بڑے بڑے الحمدللہ جو بیمار لوگ ہیں, بڑی بڑی بیماریوں والے جو لا علاج بیماریاں ہیں, ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرما رہا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لکل شیء عروس و عروس القرآن الرحمن. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلہن ہر چیز کی دلہن ہے, ہر چیز کی زینت ہے, خوبصورتی ہے. قرآن مجید کی جو عروس ہے, دلہن ہے, زینت ہے, وہ سورہ الرحمن ہے. واہ واہ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سور کے درمیان سورہ الرحمن کی کیا عظمت اور شان ہے, کہ اسے ایک زینت قرار دیا گیا, ایک دلہن قرار دیا گیا. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر مبارک ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ, اور آغاز سے ہی وہ صفت مبارکہ جو سب سے اعلیٰ اور بڑی پیاری اور محبوب ہے, اور خالق کو بھی محبوب ہے, اور اس طرح آپ پہلے بیان کر رہے تھے مخلوق کو بھی پیاری لگتی ہے نا. ہم بھی تو چاہتے یہی ہیں کہ رحم ہی ہوتا رہے, کرم کرتے رہے, کرم ہوتا رہے. تو یہ صفت جو ہے یہ بڑی پیاری, بڑی محبوب ہے. تو یہ اہل علم نے لکھا, مفسرین کرام نے, قرآن مجید ذکر افضل ہے, ذکر کرنے والا بھی افضل ہے, لیکن اس کے اندر جس چیز کا ذکر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بھی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق مبارک کا, صفات مبارکہ کا تذکرہ بھی ہے, اور اللہ کی مخلوق کا بھی ہے, جنت کا ہے, جہنم کا ہے, کفار کا بھی ہے. ایک کالر ہے, تو میں اس میں بات مکمل کر لوں. اس کے اندر یہ ہے کہ جن آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے وہ سب سے ذکر افضل, ذاکر بھی افضل, جو ذکر کیا گیا وہ بھی افضل ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو سورہ رحمان ہے یہ آج چونکہ جمعہ ہے, اور جمعے کے دن بھی بہت ساری صورتوں کی تلاوت جو ہے وہ منسوب ہے کہ یہ پڑھنی چاہیے. تو سورہ رحمان کے حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ جمعے والے دن اس کی تلاوت اگر کرنی ہے تو کس ٹائم پہ کرنی چاہیے؟ سورہ رحمان کی تلاوت تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر روز ہی ہو. صحیح ہے. جمعۃ المبارک تو پھر سید الایام ہے, تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن کی جو فضیلت ہے, عظمت ہے, وہ تلاوت قرآن مجید میں شامل ہو جاتی ہے.
یعنی کسی عمل کی بھی جو فضیلت ہے وہ اس جگہ اور اس وقت کے ساتھ بڑھ جاتی ہے. صحیح ہے. تو جو جمعۃ المبارک کو عام طور پہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ سورہ الکاف کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. سورہ کاف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے ابتدائی 10 آیات کا بھی ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. جو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. صحیح. تو سورہ رحمان کی جو اپنی عظمتیں برکتیں جس طرح پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ اس کے اندر جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا، الرحمن کا، رب المشرقین رب المغربین کا، وہ جو صفات الہیہ کا تذکرہ ہے اس کی برکت سے لوگوں کو بیماروں کے لیے شفا بھی ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کی حاجات بھی پوری ہوتی ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو قرآن مجید کی تلاوت کا التزام کرنا ہی چاہیے. جی، انصاف کے ساتھ تولنے کا حکم دیا گیا اس صورت میں. بالکل یہ آپ نے بڑا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، جی، اور انصاف قائم کرنے کا حکم آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آج پوری دنیا کی مشکلات میں جو ایک بنیادی چیز ہے نا وہ یہ جو وزن کرنا انصاف کے ساتھ، اعتدال کے یہ چیز نہیں پائی جاتی. اچھا ڈاکٹر صاحب اجازت دیں تو وہ ایک کالر تھے، ان کی رہ گئی تھی کال، بات بیچ میں انہیں شامل کر لوں. وحید صاحب ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علی بھائی ہری پور سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے آپ کی بات رہ گئی تھی بیچ میں. جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں نا، فالج جو ہے نا، فالج. جی ٹھیک ہے. تو دائیں سائڈ پہ فالج ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے. ٹھیک ہے جی. فالج ہے اور اس کے لیے گزارش پہلے کی ہے، اور ایک عزیز کے لیے، ان کے لیے بھی وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہے نا درود شریف پڑھ کے اول آخر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھا کریں، اور پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں. جس کو فالج ہوا اس کو دن بھر پلاتے رہیں. صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک کلام کی برکت سے انہیں شفا عطا فرمائے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نظام زندگی میں جو انصاف کی اہمیت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. جی. کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا بغیر انصاف. تو رب تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں حکم دیا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ میزان کے اندر کوئی گڑبڑ نہ کرو اور قائم کرو انصاف کو. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ عدل و انصاف کو ہر سطح پہ قائم کیا جائے. اس انصاف ہے ہی ایسی چیز نا کہ وہ آپ ہر سطح پر، کوئی اسپیسیفک نہیں جگہ کہ آپ نے وہاں پہ ہر جگہ پہ ہر ایک کے لیے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے اگر انصاف قائم کر دیا جائے نا تو معاشرے کو سکون ملے گا. صحیح. ارشد علی صاحب، اضطراب اور بے چینی ہے نا وہ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے ہے. صحیح. انصاف کرنے والے انصاف نہ ملنے کی وجہ سے اور انصاف نہ دینے کی وجہ سے. ارشد علی صاحب ہیں لاہور سے، انہیں شامل کروں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ. جی آپ خیریت سے ہیں؟ سوال فرمائیے گا. جی میرا نام ملک ارشد ہے. میں ڈاکٹر اپنا ظفر اقبال جلالی صاحب سے کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آیات بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، ایک بندہ قرآن پاک نہیں پڑھا تو یہ بتا دیجیے گا کہ مجھے ڈپریشن رہتا ہے صدیوں سے، جو کہ میں کسی سے زیادتی بھی نہیں کرتا، اور میرے لیے کوئی دوا، کوئی وظائف بتا دیں. جزاک اللہ. صحیح. پل چلیں، بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے عرض کی ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ شریف تو تقریباً اس وجہ سے ہی میرے بھی شیخ کامل حضرت پیر سید محمد نوید الحسن مشتی صاحب برکات ملالیہ، آپ کے جد اعلیٰ غوث زمان حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی دام ارشاد فرماتے ہیں. میں نے پہلے حدیث پاک سنائی ہے، وہ بھی حدیث پاک یہی آقا حضور نے فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء لکل داء، ہر بیماری کا ہی علاج ہے. سبحان اللہ. میں سورہ فاتحہ تو کم از کم میرے اس بھائی کو آتی ہوگی، لازمی طور پہ اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھا کرے اور پانی پہ دم کر کے پی لے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. جی ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب، میسج لاسٹ. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید وہ مبارک کتاب ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو عروج عطا کرتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج عطا کرتا ہے. قرآن مجید پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے زوال ملتا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ولایت اور قرب خدا قرآن مجید کی تلاوت سے نصیب ہوتا ہے وہ باقی کسی ورد وظیفے سے بھی نہیں ملتا. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، رب کا فرمان ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی،
آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، کہ جو قرآن مجید میں مصروف رہے، مجھ سے مانگ نہ سکے، دعا نہ کر سکے، ذکر نہ کر سکے، مجھ سے عرض نہ کر سکے، قرآن ہی پڑھتا جا رہا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں مانگنے والوں سے بھی اس کو زیادہ عطا کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو قرآن مجید کے دیگر وظائف اوراد کے ذریعے رب کی بارگاہ میں ہم نے التجا اور عرض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام محبت اور اخلاص سے اگر پڑھنے کا معمول بنا لیں گے، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ عطا فرمائے۔ جی کچھ ایڈ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں، ٹائم تھوڑا میں تو اس میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ پڑھنے کی طرف آنا چاہیے، اور جو پڑھنے کی برکتیں ہیں وہ برکتیں زیادہ ہیں۔ اچھا ایک چیز بات چل رہی تھی نا سننے کی، آپ کا بھی کویسچن تھا اس میں، تو سننے کے فوائد کا انکار تو نہیں ہو سکتا نا، قرآن مجید ہے، حضور علیہ السلام نے خود سنا بھی ہے، قاری قرآن کو کہا کہ سنائیں، آقا حضور علیہ السلام سے عرض کیا عبداللہ بن مسعود، آقا حضور آپ پر تو اترا ہے، آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کوئی پڑھے اور میں سنوں، تو سننا بھی بڑی برکت اور عظمت رکھتا ہے۔ پڑھنے میں چونکہ خود براہ راست بندے کا عمل دخل زیادہ ہے، جتنا عمل دخل زیادہ ہے اتنا فائدہ اس کو زیادہ ہوتا ہے۔